ایک خوبصورت رشتہ، ایک خوبصورت واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک بچے سے کہا، کل تم کو زمین پر بھیجا جا رہا ہے۔ بچہ رونے لگا اور اس نے پوچھا، میں لوگوں سے کیسے باتیں کروں گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے اس کام کے لیے زمین پر فرشتہ بھیج دیا ہے۔ بچے نے پوچھا، میں آپ سے کیسے دعائیں کروں گا؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، یہ تمہیں فرشتہ سکھائے گا۔ بچے نے عرض کی، میں اچھی باتیں کیسے سیکھوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ بھی تمہیں فرشتہ ہی سکھائے گا۔ بچے نے بے بسی سے پوچھا، میں اس فرشتے کو کیسے تلاش کروں گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ بہت آسان ہے۔ خاص طور پر لوگ اس فرشتے کو ماں کہتے ہیں۔ یاد رکھنا، اس رب العزت نے آپ کی ماؤں کو، یعنی آپ کی ماں کو آپ کے لیے فرشتہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، جو تمہیں پیدا کرتی ہے، پھر تمہیں بولنا سکھاتی ہے کہ تم لوگوں سے باتیں کرو، پھر وہی ماں تمہارے لیے دعا بن جاتی ہے کہ تم قدم قدم پہ ماں کی دعا سے کامیابی حاصل کرتے ہو، پھر وہی ماں تمہیں اچھی بری باتوں میں فرق بتاتی ہے کہ بری باتوں سے برا رزلٹ ملتا ہے اور اچھی باتوں سے اچھا رزلٹ ملتا ہے، اور پھر اس رب العزت نے اسی ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت بنا دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم جنت کو اٹھا کر تمہاری ماں، تمہاری پیاری ماں، تمہاری خوبصورت ماں، تمہاری حسین ترین ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا کہ جو بچہ اپنی ماں کے قدموں کو اپنے ہونٹ لگا کر زندگی میں ایک بار چوم لے گا، وہ جنت کا حقدار ٹھہرے گا۔ یعنی جس نے اپنی ماں کے قدموں کو چوم لیا، اس نے جنت خرید لی۔ ماں کے وہ قدموں میں جنت ہے، جو ماں کے قدم زمین پہ لگتے ہیں، ماں کے قدموں کے نیچے جنت بنا دی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، واہ اللہ تیری شان پر قربان جائیں، کیا مقام تو نے عورت کو بخش دیا، کتنا مقام تو نے عورت کو دے دیا۔ عورت ماں کے مقام پر اعلیٰ درجے پر فائز ہے، عورت بیٹی کے درجے پر اعلیٰ مقام پر فائز ہے، عورت بہن کے درجے پر اعلیٰ مقام پر فائز ہے، عورت بیوی کے درجے پر اعلیٰ مقام پر فائز ہے۔ مگر آج کے مردوں سے سوال ہے کہ تم عورت کی عزت کرو یا نہ کرو۔ خدا نے عورت کو مقام، وہ درجہ دینا تھا سو دے دیا۔ اے اکڑ رکھنے والے مردوں، عورت کو نیچا دکھانے والے مردوں، اے عورت کو غلام سمجھنے والے مردوں، ذرا گہری بات کرنے لگی ہوں، بری ضرور لگے گی، کڑوی ضرور لگے گی، مگر سچی اور صاف ستھری حقیقت ہے کہ اے مردوں، عورتوں پر حکومت جتانے سے پہلے، عورتوں کو نیچا دکھانے سے پہلے، عورت کو غلام سمجھنے سے پہلے، عورت کو ذلیل کرنے سے پہلے ذرا ایک بات سوچا کرو کہ تم مردوں کو پیدا کرنے والی بھی ایک عورت ہی ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ پہلا رشتہ احترام کا جوڑا، دوسرا رشتہ عزت کا جوڑا، تیسرا رشتہ احساس کا جوڑا، چوتھا رشتہ اپنے جسم کے سلوک کا جوڑا۔ اپنے لب و لہجے کی نرمی سے بیویوں کو احترام اور عزت کے ناموں سے بلاتے تھے، عزت کے ناموں سے پکارتے تھے۔ بلکہ ایک واقعہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، حضرت عائشہ صدیقہ کا نام محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حمیرہ بلاتے تھے، اور اگر بیٹی کے روپ میں دیکھا جائے تو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لاتی تو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی کے آنے پر اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ تم مردوں کو کون سمجھائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے پر، آپ کے کہنے پر ان عورتوں کو کتنا بلند مقام عطا فرمایا۔ وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مقام، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا درجہ تم عورتوں سے
कैसे छीन सकते हो। सोचो कि एक औरत के बग़ैर तुम्हारी ज़िंदगी कितनी बेकार है, कितनी फजूल है, कितनी बुरी है, कितनी इल्ज़ाम भरी है। वही औरत तुम्हारे बुरे वक्त में काम आती है, तुम्हारे दुख सुख में साथ खड़ी होती है, तुझे अपनी वफ़ा से, अपनी मोहब्बत से खाना बना कर देती है, तुम्हारे दर्द में तकलीफ़ में तुम्हारा साथ देती है, तुम्हारी कदर करती है, अपनी वफ़ा से तुम्हें वफ़ा देती है, अपनी इज़्ज़त से तुम्हें इज़्ज़त देती है, अपना कीमती वक्त देती है, तुम्हें औलाद देकर एक नाम पर खड़ा कर देती है, तुम्हारी नस्ल पैदा करती है, और तुम अपनी अकड़ से उस वफ़ा करने वाली, उस अपनी मोहब्बत से मोहब्बत देने वाली औरत को दर बदर के लिए छोड़ देते हो। पहले ज़माने में, पहले दौर में औरत के हाँ औलाद ना होती तो मर्द औरत को छोड़ने का फ़ैसला कर लेता, मगर आज के इस दौर में, इस नाजुक दौर में ऐसा कोई सीन नहीं है। आज के इस दौर में मर्द में इतनी अकड़, इतना गुरूर, इतना तकब्बुर भर चुका है कि 3-3 बच्चे, 4-4 बच्चे, 5-5 बच्चे होने के बावजूद अपनी अकड़ की लाठी को तोड़ने की बजाय बीवी को ही तलाक तक का फ़ैसला सुना देते हैं। ऐसे मर्दों का क़यामत वाले दिन क्या हशर होगा। एक बीवी भी औरत, दूसरी बीवी भी औरत, ऐसी 1000 औरतें तुम बीवियां बनाकर अपने घर ले आओ, तुम उनके साथ गुजारा नहीं कर सकते। जब तक अपने अंदर का शैतान ख़त्म नहीं करोगे, जब तक अपने अंदर की अकड़ा हुआ नफ्स ख़त्म नहीं करोगे, तो फिर ऐसे मर्दों की अकड़ मौत का फरिश्ता ही तोड़ सकता है, जिसको देखते ही तौबा के दरवाज़े भी बंद कर दिए जाएंगे, माफ़ी के दरवाज़े बंद कर दिए जाएंगे, और ना फिर तुम्हारी तौबा कबूल होगी, ना तुम औरतों की बद्दुआ से बच सकोगे। खुदारा ऐसा करो कि तुम्हारे मरने के बाद कोई तुम्हें अच्छे लफ्ज़ों में याद करे, ताकि तुम अल्लाह ताला के दरबार में सुरखरू हो सको, अल्लाह ताला के हाथ जवाब दे सको। अल्लाह ताला आज के इन मर्दों को हदायत की चाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।